السلام علیکم جی، بشرا انصاری میرا نام ہے. معین اختر کیا کہوں اس کے بارے میں، کیا کہوں. بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت سی یادیں ہیں. بھلائے نہیں بھولتے اور آپ لوگ بھی نہیں بھولتے. جہاں کہیں ملتے ہیں آپ یاد دلا دیتے ہیں، بھولنے نہیں دیتے. اپنی نوعیت کا واحد آرٹسٹ تھا، اور یہ میں صرف لفظوں میں نہیں کہہ رہی، ایکچولی ایسا ہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے. نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے اس کا، ون مین شو. بالکل صحیح کہا. معین جہاں ہوتے تھے وہاں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے لیکن معین کی بات ہی کچھ اور ہوتی تھی. یادیں تو اتنی ساری ہیں کہ اتنے محدود وقت میں میں دہرا نہیں سکتی، لیکن ایک ہماری پرسنل جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ شاید لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا جو ہم اپنی پرسنل دوستیوں کی باتیں بھی کرتے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت فنی باتیں کرتے ہوں گے. ایسا بھی نہیں ہے، بہت سیریس تھے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ فنی کام کرتے ہیں وہ ہر وقت مذاق ہی کرتے رہے. ہاں، جب ہم لوگ دوستوں میں ہوتے ہیں تو بہت کھلتے ہیں، اور وہی ہوتا تھا. معین نے جہاں ملنا فوراً پیار سے کہنا کمی نہیں کیسی ہے. پھر فون پہ بھی آوازیں بدل بدل کے فون کرتے تھے. یعنی میں سمجھتی تھی کبھی ایک پٹھان کا فون آ رہا ہے، کبھی کسی بنگالی کا آ رہا ہے، تو میں تھوڑی دیر میں سمجھ جاتی تھی. میں کہ معین خدا کے واسطے بدل بدل کے دوسرے نمبروں سے کرتے تھے. باقی بات ایک میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں جو شاید میں نے پہلے بھی کہی ہے. ہی واز ویری ان سوشل. وہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو پارٹی گوئنگ ہو یا کوئی بہت سارے اس کے دوست ہوں. دوست تھے لیکن محدود تھے. ہم لوگ تو دوست تھے، کام میں بھی ہم ملتے تھے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دوستوں کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں عید پر، شب رات پہ، شادیوں میں، مہندیوں میں، ہم جیسے کرتے ہیں. معین واز ناٹ لائک دیٹ. وہ آئسولیشن میں چلے جاتے تھے گھر میں. کام پہ وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے، اور جیسے ہی کام ختم ہوا وہ اپنے، بلکہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی میں بستر پہ ساری رات جب پڑا رہتا ہوں، میرے بستر میں اس جگہ کھڈا بن گیا ہے، کیونکہ بالکل کہیں جانا نہیں ہے. دو چار ان کے اپنے آس پاس کے دوست تھے جو قریب رہتے تھے، یا جو بھی سمجھ لیں، تو وہ آ جاتے تھے رات میں، کیونکہ وہ رات کو جاگتے تھے اور دن کو سوتے تھے. تو ہماری لائف بالکل ڈفرینٹ تھی. سو اس طرح سے، بلکہ ایک آدھ دفعہ، جب بہت پرانی بات ہے، میں نے گھر بنایا، بہروز نے بنایا، تو بہروز نے بڑی حسب معمول ڈانٹا، دو چار سنائی بھی کہ تم ہمارے گھر نہیں آتے، ہم نے گھر بنائے، بشرا نے بنایا، میں نے بنایا، جلدی آؤ فلاں نے. پھر آیا، اس کے گھر بھی گیا، میرے گھر بھی گیا، بڑا خوش ہو. پھر دور اتنا رہتے تھے نا، وہ ملیر میں رہتے تھے. پھر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ گھر میں آنے جانے والا ماحول نہیں تھا. ان کی فیملی سے بھی ہم کبھی خاص نہیں ملے. ایک آدھ دفعہ ملے جب ان کا انتقال ہوا. تو دے ور ویری ڈفرینٹ فرام آور فیملیز. اور معین تھوڑی پرائیویٹ لائف رکھتے تھے. باقی جب ملتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا. اور پھر کیا مذاق مستی. اور انور صاحب کے ساتھ ان کی جو چوچی تھی، دونوں ایک دوسرے کو جملے لگا رہے ہوتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ. پھر ہم شوز میں جب اکٹھے ہوتے تھے پی ٹی وی پہ، معین کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، خاص طور پہ سوٹ پہننے کا. بہت کروڑ سوٹ ہوا ان کے پاس، اب پتہ نہیں کہاں ہیں بچے پہنتے یا نہیں پہنتے. تو ہم ایک دن کو بھی جاتے تھے تو معین نے بکسا بھرا ہوا ہوتا تھا، یعنی 20 سوٹ ہوتے تھے سمجھے. تو میرا بھی ایک ہینڈ کیری ہوتا تھا، اس میں شو میں پہننے کے کپڑے، ایک جانے کے، ایک آنے کے، نائٹ سوٹ، اتنا سا تو ہوتا تھا. انور صاحب کا تو اس سے بھی کم، اسی میں سو جاتے تھے، وہ تو بالکل ہی لاپرواہ. تو ان کا بہت بڑا سوٹ کیس تھا وہ ایک. تو انور صاحب، اب ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، تو چھیڑ ہوتی تھی کہ تم اتنا بڑا بکسا کیوں لے جاتے ہو. میں نے کہا میری مرضی، تمہیں کیا. میں نے کہا نہیں، مطلب تمہیں کیا یہ ہوکا ہے، کل ہم آ جائیں گے واپس، آج رات ہمارا ایونٹ ہے، تو تم ایک سوٹ لے جاؤ، حد سے حد 2 لے جاؤ. کہہ دیں نہیں، میں 6-7 سے کم نہیں رکھ سکتا سوٹ. میرا کیا پتا کیا موڈ ہو، میں کیا پہننا چاہوں اور کیا میں نہ پہننا چاہوں. تو انور صاحب کہتے تھے تم چھچورے ہو نا، اس لیے تم شو آف ہو نا. کہتے ہیں بڈھے تیرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، ایک ہی کرتا، ایک ہی پتلون پھٹے ہوئی اور چپل پہن کے آتے تھے. بس دونوں اتنا مزہ کرتے تھے نا. تو بہرحال میں بھی اس کے ساتھ، ہم اکٹھے آ رہے تھے. بڑی پرانی بات ہے، دبئی سے آ رہے تھے میں اور وہ. تو معین کا جو تھا نا بریف کے، اس میں 10 کلو دوائیاں ہوتی تھیں، مطلب 10 کلو، بہت دوائیاں تھیں. معین کو بہت ساری بیماریاں تھیں، آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے کبھی آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا. ان کو بلڈ پریشر تھا، ایزما تھا، ہارٹ علاج تھا، شوگر تھی، ٹی بی ہو گئی تھی، پتہ نہیں اور کیا کیا، ہاں شوگر بھی تھی. تو معین کی اتنی گولیاں کھاتے تھے، اور چونکہ رات کو جاگتے تھے تو پھر گولیاں کھا کے سوتے تھے. بس یہ ہمارا کام بڑا پریشر والا ہے.
دماغ اتنا منتشر ہوتا ہے، اس میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی ڈرائنگ بنائیں تو آپ کے ہے توبہ توبہ، جیسے کہ بہت ساری تاروں کا ایک جنکشن سا نہیں بنا ہوتا، وائرنگ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آرٹسٹ کے یا کریٹو لوگوں کے برین کچھ اور طرح ہی کام کرتے ہیں. خیر، تو میں نے وہ بریف کیس انہوں نے میرے سامنے کھولا، میں ساتھ والی سیٹ پہ تھی، تو اپنی کوئی ساکس واکس رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اللہ معین تمہارے مننے پاؤں ہیں نا، مننے ہاتھ ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی مرچ کی رابیں رکھی ہوئی ہیں. گالیاں دیتا تھا کیوں، میں کہتی تھی تمہارا تو قد چھوٹا ہے نا، میں تو لمبی عورت ہوں. اور ہم جاتے تھے جب شوز میں تو کہتا تھا ہیل پہن کے آ گئی ہے. میں اور انور پیچھے رہ جاتے، یہ اونچی نکل جاتی، پہلے تم لمبی ہو تمہیں تکلیف کیا. تو مطلب بڑا پیارا وقت گزرا. تقریباً ہر ویکینڈ پہ ہم شوز کرتے تھے، جب کراچی میں ایک بہت اچھا زمانہ تھا. پورے شہر میں 18 ایونٹس ہوتے تھے اور ہم بزی ہوتے تھے. تو میں نے جب ہوسٹنگ سٹارٹ کی تو میں کہتی تھی معین میں یہاں اوپننگ کر لوں گی تو تم فلاں جگہ کر لینا، پھر تم ادھر آ جانا، آدھا شو میں وہ کر لوں گی. اور ہم ایسے دوڑ بھاگ کرتے رہتے تھے. انور صاحب اتنی دوڑ بھاگ نہیں کرتے، ایک جگہ رہتے تھے، وہ نہیں یہ ہماری طرح چٹور بنا کرتے تھے. تو ماشاء اللہ معین پھر ٹریول بہت کرتے تھے. میرے سے بہت زیادہ ٹریول کیا کہ میری بچیاں تھیں تو میں ان کے سکولز کے حساب سے ٹور لیتی تھی امریکہ وغیرہ. معین ہر 2 مہینے بعد نکلے ہوتے تھے پوری دنیا میں، ادھر ادھر ادھر. بس سب کہانیاں ہی رہ گئی اور کیا کہیں. خیر، افسوس یہ کہ میں لانچ کے دن موجود نہیں ہوں، میں ملک سے باہر جا رہی ہوں. مگر میرا دل، میری محبت سب کچھ معین کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گی. اور آپ بھی انہیں کبھی مت بھولیے گا. ویسے بھولنے کی چیز ہے نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ پیار سے رکھے ان کو. بہت بہت شکریہ.